اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ۔ حسبتم جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اس کا معنی بنتا ہے حسب جو ہے، حسب یہ فعل ماضی ہے اور تم جو ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ اس طرح معنی بنتا ہے تم نے گمان کیا۔ ام جو ہے، ام یہاں کیا کا معنی دیتا ہے، کیا تم نے گمان کیا۔ ان تدخلوا جو ہے یہ مصدریہ ہے، اس کا معنی بنتا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ۔ الجنت اس کا مفعول بھی ہے، اس تدخلو کا۔ خود جو تدخلو ہے یہ فعل مضارع ہے، ہونا چاہیے تھا یہ تدخلون، تدخلون، مگر یہ نون ڈراپ ہو گیا کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے۔ اور اس طرح یہ ان تدخلو جو بنا یہ مصدریہ معنی دیتا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ الجنت، جنت میں، جنت میں۔ کیا تم نے داخل کیا، کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ کچھ گرامیرین یہاں ایک اور مفعول لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں ہم ایک مفعول سہلاً لائیں گے۔ تو اس سے کیا معنی بنتا ہے؟ اسے معنی بن جائے گا کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ جنت میں داخل ہونا آسان ہے؟ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، کیا تم گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنت کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کسی مصیبت کا شکار ہونے کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے، مصیبت اور تکلیف جو اس میں اٹھانے پڑتے ہیں ان کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، لما جو ہے، لما
not yet معنی دیتا ہے ابھی نہیں. اس لمحہ کی وجہ سے یہ جو یاتی ہے یہ اصل میں یاتی یہ چھوٹا یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ہے. یہ چھوٹا یہ ڈراپ ہو گیا اس لمحہ کی وجہ سے اور اس کے ساتھ مفعول بھی کم آ گیا. یاتی فعل مضارع ہے اور کم اس کا مفعول ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ ابھی نہیں پہنچا تم کو. یاتکم پہنچا تم کو. یاتی میں جو وہ فاعل چھپا ہے وہ تم کو نہیں پہنچا، یہ وہ اس میں ظاہر ہے، یہ استعمال نہیں ہوگا کیونکہ فاعل ادھر ہے. مثل الذین خلو من قبلکم، یہ مثل جو ہے یہ اس کا فاعل بنتا ہے. ابھی تک تم کو نہیں پہنچا مثل الذین خلو من قبلکم، الذین خلو جو لوگ من قبلکم تم سے پہلے، خلو گزر چکے. مثلو ان جیسا تکلیف. کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہونا آسان ہے؟ ابھی تک تم کو وہ تکلیف نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پہنچے. مثلو، یہ مثلو جو فاعل بنے گا، الذین خلو، مثل الذین خلو من قبلکم. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ تم کو نہیں پہنچا ہے مثل الذین خلو من قبلکم، وہ تکلیف جو تم سے پہلے لوگوں کو پہنچے ہیں. مثل مضاف ہے اور الذین اس کا مضاف الیہ بنے گا اور الذین اس میں موصولہ ہے. خلو جو ہے یہ خلو اس کا صلہ بنتا ہے. من حرف جر ہے، قبل اسم مجرور ہے، کم مضاف الیہ ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ تم کو نہیں پہنچا ہے مثل اس جیسا الذین خلو من قبلکم جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں، جو تکالیف انہوں نے پائی ہیں وہ تکالیف آپ کو نہیں پہنچے ہیں. یہ فرمایا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے
کہ غزوہ احزاب جو ہے اس میں مسلمانوں کو سخت تکالیف اٹھانے پڑے. مسلمانوں نے مدینہ شریف کے ارد گرد خندق کھود دیے تھے اور باہر سے کافروں کا 10,000 کا مجموعہ 27 دن تک مقابلے کے لیے ڈٹا رہا. سردی کی وجہ سے اللہ نے اس مصیبت کو مسلمانوں سے ٹال دیا ہے، مگر اس آزمائش میں مسلمان بہت مصیبتوں میں گر گئے. اندر سے تو یہودیوں نے دعویٰ بول دیا تھا اور باہر سے کافروں نے دعویٰ بول دیا. ان حالات میں مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. بہرحال اللہ نے 27 دن کے بعد مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور اب مدینہ کے یہودی لوگ جو تھے وہ طعنے باندھتے تھے مسلمانوں پر. اس سلسلے میں جب اس آیت کا مطالعہ کیا جائے تو رب فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم کو آسان لگتا ہے کہ تم آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں جو تمہارے پہلے لوگوں پر آئی ہیں. پہلے لوگوں پر کون سی مصیبتیں آئی ہیں اس کی وضاحت یہاں ہوئی ہے. مست الباساء، مست فعل ہے، فعل ماضی ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے. اس کا فاعل جو ہے باساء یہ بھی مؤنث ہے. ضراء یہ بھی مؤنث ہے. یہ ہو گیا معطوف اس پر. باساء مست ہم الباساء، ہم مفعول بھی ہے. مست ہم الباساء الباسا، مست ہم الباساء. مصیبتوں نے تکالیف نے ان لوگوں کو گھیر رکھا تھا. یہ وضاحت ہے مثل الذین خلوا من قبلہم، خلوا من قبلکم، ضراء سختی، تنگی، الباساء سختی، فقر، تنگی. مصیبتوں اور تکالیف نے چھوا ہم ان کو. وَزُلْزِلُوا، وَزُلْزِلُوا یہ فعل مجہول ہے، پیشو کا صیغہ ہے. زُلْزِلُوا جڑائے گئے، جڑائے گئے. وہ زلزلے میں آ گئے، وہ زلزلے میں آ گئے.
ان کے پاؤں تلے زمین کھسک رہی تھی، اتنی مصیبتیں پڑی ہیں۔ حتیٰ یقولو یہ ہے، مگر حتیٰ کے بعد ان مضمرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یقولو کے بجائے یقولا آتا ہے۔ حتیٰ یقول الرسول، رسول جو ہے یہ فاعل بنتا ہے اس فعل مضارع کا، یہاں تک کہ رسول نے کہا، والذین آمنوا، اور ایمان والوں نے، معہو اس کے ساتھ۔ الذین اس میں موصولہ ہے، آمنوا فعل ماضی ہے، یہ صلہ بنتا ہے، صلہ بنتا ہے اس کا۔ الذین آمنوا اب معطوف بنتا ہے کس کا؟ اسی فاعل پر۔ الرسول بھی فاعل ہے، الذین آمنوا بھی فاعل ہے، لہذا الذین آمنوا معطوف ہو گیا الرسول پر۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے جو ان کے ساتھ، دونوں نے کہا، رسول اور ایمان والوں نے کہا، متی نصر اللہ، متی کب آئے گی؟ نصر اللہ مضاف الیہ ہے، اللہ کا مدد، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ الا خبردار، ان نصر اللہ قریب، یہ رب کا جواب اس میں ہے۔ ان نصر اللہ، یہ اسم ان بنتا ہے اور قریب خبر اس کی بنتا ہے، خبر ان بنتا ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس طرح رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ جنگ احزاب کی مصیبتیں دیکھ کر کیوں گھبرا اٹھے؟ آپ سے پہلے جو اہل ایمان گزر گئے ہیں، انہوں نے اس حد تک مصیبتیں اور تکالیف برداشت کی ہیں کہ ان کا پیغمبر بھی ان کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگے کہ آپ کی مدد اب کب آئے گی؟ اتنی مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہیں۔ جنت آسان نہیں جیتنا ہے، آسانی کے ساتھ جنت نہیں جیتی جا سکتی ہے، اس کے لیے تکالیف بھی برداشت کرنی ہے۔ یہاں اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی جاتی ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں، وہ مصیبتیں ابھی تو آپ نے نہیں دیکھی ہیں۔ انہوں نے چلایا اللہ کی مدد کے لیے، اتنی مصیبتیں ان پر آن پڑی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن شریف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس قرآن کی برکت سے ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، تاکہ اس کے مضبوط ہونے کی وجہ سے ہی ہم اس کے دین کی برتری کے لیے مصیبتیں جھیل سکیں گے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.